إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله۔ اسی پر حکمت کتاب میں سے سورۃ البقرہ کی آیہ مبارکہ 106 با ترجمہ تلاوت کی ہے۔ ذی الحج کا مہینہ اور اس کے انتہائی خاص اور افضل دن، اس کے پہلے عشرہ میں ہم اللہ کی خاص رحمت اور توفیق سے گزر رہے ہیں۔ اس عشرہ کی 10 تاریخ کو اہل ایمان وہ جانور جو قربانی کی نیت سے انہوں نے خریدے ہیں اللہ کے راستے میں قربان کرنے ہیں، اور ہر سال کروڑوں اربوں کی تعداد میں ہم اللہ کے راستے میں جانور ذبح کرتے ہیں، اور کچھ خوش نصیب ایسے ہیں کہ جو ایک جانور نہیں، 2 2 3 3 4 4 جانور اور اس سے بھی زیادہ اللہ کے راستے میں ذبح کرتے ہیں۔ یہ جو عبادت ہے یہ ہم بڑی خوشی سے اور بڑے اہتمام کے ساتھ کرتے ہیں، اور کئی سال گزر گئے ہیں، زندگیاں بیت گئی ہیں، ہم نے جانوروں کی گردنوں پہ تو چھریاں چلائی ہیں، کیا میں نے اور آپ نے اپنی میں اور اپنی انا پہ بھی چھری چلائی ہے؟ کہیں ہم متکبر تو نہیں ہیں؟ کہیں ہمارا شمار اللہ کے باغی اور نافرمانوں میں تو نہیں ہوتا؟ اور یہ تکبر والی بیماری کوئی عالم ہے، جاہل ہے، امیر ہے، غریب ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے، حکمران ہے، ملازم ہے، ہر انسان میں کہیں نہ کہیں اور کسی نہ کسی شکل و صورت میں موجود ہے۔ قربانی کا فلسفہ ایک یہ بھی ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ جب ہم ہزاروں لاکھوں اربوں جانوروں کی گردنوں پہ چھری چلاتے ہیں تو وہاں مجھے اپنی میں اور اپنی انا پہ بھی چھری چلانی چاہیے۔ قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین قرآن مجید میں اہل ایمان کی جہاں سورہ فرقان میں 17 علامتیں، صفات اور نشانیاں گنواتے ہیں، وہاں ایک علامت یہ بھی گنواتے ہیں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب اہل ایمان کا کسی جاہل سے ٹاکرا ہوتا ہے تو وہ تکبر بھی نہیں کرتا، اس سے بحث بھی نہیں کرتا، بلکہ سلام کر کے گزر جاتا ہے۔ اور سورہ بقرہ کی اس آیہ مبارکہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، لوگوں سے جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ تم اپنی زندگی اللہ کے احکام کے مطابق گزارو، اخذتہ العزہ، تو پھر وہ متکبر ہو جاتے ہیں، ان کی گردن میں سریا آ جاتا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کرتے۔ بالاسم، ایک تکبر بھی کرتے ہیں اور دوسرا وہ تکبر بالاسم گناہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندے سے یہ بات کہہ دی جائے کہ یہ داڑھی رکھنا
یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، تو وہ آگے سے کیا کہے گا؟ ایک شخص تو ایسا ہے جو یہ بات کہتا ہے ہاں داڑھی رکھنا سنت ہے، یہ میری عملی کوتاہی ہے کہ میں نہیں رکھتا، میں گناہگار ضرور ہوں، لیکن ایک شخص یہ بات کہہ کے اس سنت کو، اس فرض کو ادا کرنے سے انکار کر دے کہ اگر میں داڑھی منڈوانا چھوڑ دوں گا میری نوکری خطرے میں پڑ جائے گی، میں داڑھی رکھ لوں گا تو مجھے کوئی رشتہ نہیں دے گا، میں داڑھی رکھ لوں گا تو لوگ مجھے مولوی کہیں گے، میں معاشرے کا برا انسان سمجھا جاؤں گا، تو ایسا شخص بالاسم اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، گناہ کے ساتھ تکبر کر رہا ہے، گناہ کے ساتھ، اور ایسا بندہ فحسبہ جہنم، اللہ کی جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ تو تکبر اللہ کو کسی صورت بھی قبول اور منظور نہیں ہے۔ تکبر وہ صفت ہے جو صرف اللہ کی ہے، اللہ کو زیب دیتی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور شخص تکبر کرے، کوئی اور ہستی تکبر کرے، اس کی شان کے لائق نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے تکبر کو صرف اپنے لیے خاص کیا ہے، صرف اپنے لیے۔ وَلِلَّهِ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہر طرح کی عظمت، بڑائی، تکبر، ہر طرح کی شان وَلِلَّهِ، وہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ اور جس بندے نے تکبر کیا، ایسے بندے کے متعلق تو قرآن کہتا ہے وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُتَكَبِّرِينَ، جو تکبر کرنے والا ہے اللہ اس سے محبت نہیں کرتا ہے۔ اور قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کریں تو اللہ رب العالمین نے شیطان کا ذکر کیا اور کہا کہ جب آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم دیا گیا تو اس نے کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اللہ میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے افضل ہوں، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور اسے مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، میں اسے سجدہ نہیں کروں گا۔ تو یہ وہ شیطان ہے کہ جس نے تکبر کیا، اور اللہ رب العالمین نے اس متکبر کو، اس شیطان کو، اس ابلیس کو ہمیشہ کے لیے جنت سے نکال دیا اور گمراہوں کے صف میں کھڑا کر دیا۔ اور قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو سورۃ الکہف جو ہم ہر جمعے کے دن پڑھتے ہیں، اگر ہم اس کا معنی سمجھ لیں، اس کے مفاہیم سمجھ لیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ تکبر کتنی بری بات ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ کہف میں 2 دوستوں کا ذکر کیا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے باغات تھے، اور ایک بندے کے 2 باغات ایسے تھے کہ 2 باغ تھے، من نخیل و اعناب، انگوروں کے 2 باغ تھے، اور ان دونوں باغوں کے کناروں پر کھجوروں کے تناور درخت موجود تھے۔ انگور بھی پھل دیتا ہے، کھجور بھی پھل دیتی ہے، پانی کے چشمے بہہ رہے ہیں۔ اب یہ بندہ جس کے پاس باغات ہیں، یہ اپنے دوست سے ایک دفعہ باتیں کرتے ہوئے کہتا ہے انا خیر منہ انا اکثر منک مالا واعز نفرا، اے میرے دوست یہ سامنے میرے باغات موجود ہیں، انا اکثر منک مالا، مال کے اعتبار سے بھی میں تجھ سے افضل ہوں، واعز نفرا، اور میری اولاد بھی زیادہ ہے، میرے بیٹے بھی زیادہ ہیں، میرے ملازم بھی زیادہ ہیں، مال بھی زیادہ ہے، بیٹے بھی زیادہ ہیں، مال بھی زیادہ ہے، ملازم بھی زیادہ ہے۔ اب جب اس نے یہ بات کہی جو تکبر پر مبنی تھی تو وہ کیا کرتا ہے وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اللہ نے تکبر کو ظلم کہا ہے۔ وہ انہی متکبرانہ الفاظ کے ساتھ اپنے باغات میں داخل ہوا، ظالم لنفسی، وہ اپنی جان پر ظلم کر رہا تھا۔ اور اللہ رب العالمین نے ساتھ فرمایا وما اظن الساعۃ قائمہ، وہ اتنا متکبر ہو گیا، اتنا اللہ کا دشمن بن گیا، اتنا باغی ہو گیا
وما اظن الساعۃ قائمہ، اس نے انکار کر دیا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی، قیامت کا انکار کر دیا، اتنا سرکش ہے۔ اور ساتھ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس کا وہ دوست اس کی یہ باتیں سن کے کہتا ہے وَلَوْ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، کہتا ہے اے میرے دوست اتنا متکبر نہ بن، اتنا غرور نہ کر، اتنا گھمنڈ نہ کر، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرا مال، تیرے باغات، تیرے بیوی بچے ختم ہو جائیں، شاید کاش کہ تو اپنے باغ میں یہ بات کہتے ہوئے داخل ہوتا کہ یہ جو کچھ دیا ہے مجھے اللہ نے دیا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مجھے دینے والا نہیں ہے، اس میں میری محنت کا کوئی کمال نہیں ہے۔ لیکن وہ متکبر تھا نا، اس کے پاس دولت تھی، اس کے پاس بچے تھے، اولاد تھی، بیٹے تھے، ملازم تھے، دنیا کی ریل پیل تھی، وہ اللہ کا سرکش ہو چکا تھا، باغی اور دشمن بن چکا تھا۔ اب اللہ رب العالمین نے اس کو مزہ چکھایا اور کیا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، جب وہ صبح کے وقت اپنے باغوں میں داخل ہوا وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اللہ نے اس کے باغات ختم کر دیے۔ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، ہاتھ ملتا رہ گیا کہ میرے ساتھ کیا بن گیا ہے، یہ میں نے اپنے ساتھ کیا ظلم کر لیا ہے۔ یقلب کفیہ، اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا، اور ساتھ ہی یہ کہنے والا، ساتھ ہی اس نے یہ بات کہی، کہتا ہے کہ یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، میں اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا، تکبر نہ کرتا، گمنڈ نہ کرتا تو یہ میرے باغات تباہ نہ ہوتے۔ تو یہ انجام ہے متکبر انسان کا، جب تکبر کرتا ہے اللہ نعمتیں چھین لیتا ہے، اللہ باغات چھین لیتا ہے، اللہ اولاد واپس لے لیتا ہے، اللہ آسائشیں ختم کر کے تنگیاں مسلط کر دیتا ہے جو تکبر کرنے والا ہے۔ اور آج ہمارے اندر تو تکبر اتنا بھر چکا ہے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے وہ بھی خاندانی طور پر ایک دوسرے کو تانا دیتے ہیں کہ میرا فلاں خاندان سے تعلق، میرا فلاں برادری سے تعلق، میرا فلاں کنبے قبیلے سے تعلق۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سماعت فرمائیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَتَفَخَّرُونَ، لوگو ایک دوسرے پہ خاندانی فخر نہ کیا کرو، فخر نہ کیا کرو، تکبر نہ کیا کرو کہ میرا فلاں خاندان برادری کنبے قبیلے سے تعلق ہے۔ لَيَنْتَهِيَنَّ، لام تاکید اور نون ثقیلہ، عربی گرامر میں جب یہ دو چیزیں آ جائیں تو اس کا معنی قسم میں بدل جاتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں کہ اللہ کی قسم ہے لوگوں تم اپنی قوم، کنبے قبیلے، خاندان کا فخر نہ کرنا۔ تم میں صرف دو قسم کے لوگ ہیں، شقیٌ، یا تو بدبخت ہیں یا پھر نیک لوگ ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرما دیا تم میں صرف دو بندے ہیں، تقیٌ، یا تو نیک ہیں، او شقیٌ، یا بدبخت ہیں، گناہگار ہیں، بس دو قسم کے لوگ ہیں۔ اور ساتھ ہی اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کلہم بنو آدم و آدم من تراب، اور تم سب آدم کی اولاد ہو، اور آدم کو تو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اور انسان اگر اپنی تخلیق پہ غور کرے نا تو اللہ رب العالمین نے اس کی اوقات دکھائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تبارک، اللہ کہتے ہیں هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، انسان وہ وقت یاد کر جب تو کچھ نہ تھا، لم يكن شيئا مذکورا، تیرا نام و نشان تک نہ تھا۔ انا خلقناه من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، ہم نے تجھے ایک پانی کے قطرے سے پیدا کیا ہے، اور وہ پانی کا قطرہ کیسا ہے، کپڑوں پہ پڑ جائے نا تو ہم بہانہ تلاش لیتے ہیں کہ ہمارے پاس ہمارے کپڑے صاف نہیں ہیں، گندے ہیں، ناپاک ہیں، ہم نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اللہ نے اس پانی کے قطرے سے پیدا کیا، تجھے سننے والا، تجھے دیکھنے والا، بولنے والا اللہ نے بنا دیا۔ کس بات کا تکبر کرتا ہے، کس بات کا گھمنڈ ہے؟ اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے پیغمبر نے فرمایا
کلہم بنو آدم، تم سب آدم کی اولاد ہو، وآدم من تراب، اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اگر تم یہ تکبر کرنا نہیں چھوڑو گے نا، وہ خاندان کا ہو، وہ عہدے کا ہو، وہ دولت کا ہو، وہ کسی بھی انداز میں تکبر ہو، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تمہاری مثال ایسے ہے کہ یہدہ الخراء بانفہ، جس طرح گوبر کا کیڑا ہوتا ہے، جس طرح گٹر کا کیڑا ہوتا ہے، جس طرح ایک گند میں کیڑا موجود ہوتا ہے، اور جو کیڑا گند میں موجود ہوتا ہے وہ خاص غلاظت میں ہوتا ہے، جس طرح وہ کیڑا گندا ہے، ایک گوبر کا کیڑا گندا ہے، اسی طرح تکبر کرنے والا بھی اسی کیڑے کی طرح گندا انسان ہے۔ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ قربانی کے جانور ہم ذبح کر رہے ہیں، کبھی میں اور آپ اپنی انا پہ بھی چھری پھیریں، اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کریں، لوگوں کے سامنے عاجزی اختیار کریں، تواضع اختیار کریں۔ قربانی کے جانور ذبح کر رہے ہیں، لیکن میری اور آپ کی انا اور اکڑ اور میں اپنی جگہ پہ موجود ہیں۔ اور اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حشر المتکبرون یوم القیامہ، قیامت کے دن متکبر انسان کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، تکبر کرنے والے کو اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اور حال کیا ہوگا؟ حال اللہ کے رسول نے بیان کیا، فرمایا امثال الدزر، اس کا جسم چونٹی کی طرح چھوٹا ہوگا، وصور الرجال، اور اس کا سر انسانوں کی طرح ہوگا، سارے انسانوں کی طرح ہے، باقی سارا جسم اس کا جیسے چونٹی ہوتی ہے چونٹیوں کی طرح ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں اس متکبر انسان کو یساقون الی سجن جہنم یسمى بولس، جہنم کی ایک وادی ہے جس کا نام بولس ہے، اس بولس وادی میں تکبر کرنے والے کو ڈال دیا جائے گا۔ اب کھانے اور پینے کے لیے وہاں کیا ملے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا وَيُسْقَوْنَ مِنْ أَسَارَةِ أَهْلِ النَّارِ الطِّينِ الْخِبَالِ، کھانے پینے کے لیے انہیں وہاں خون اور پیپ دیا جائے گا، خون اور پیپ سے ان لوگوں کی تواضع کی جائے گی جو دنیا میں متکبرانہ زندگی گزارنے والے ہیں۔ اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ تو خود بھی تکبر سے بچتے ہیں، اپنی اولادوں کو بھی تکبر سے بچاتے ہیں۔ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو سیدنا لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، بیٹے شرک نہیں کرنا، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کو، اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اے میرے بیٹے جب لوگوں سے بات کرنی ہے نا تو تکبر نہیں کرنا، اکڑنا نہیں ہے، اترانا نہیں ہے۔ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں سے نرمی سے پیش آنا ہے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پہ اکڑ کے نہیں چلنا، زمین پہ اکڑ کے نہیں چلنا۔ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اکڑ کے چلے گا تو کیا زمین پھاڑ لے گا؟ اکڑ کے چلے گا تو کیا آسمان کی بلندیاں چھو لے گا؟ کچھ نہیں ہوگا، تیرا اپنا نقصان ہوگا۔ اس لیے تواضع اختیار کر، عاجزی انکساری اختیار کر۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک واقعہ پیش آ گیا، اور واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حلال بن امیہ رضی اللہ عنہ، وہ اللہ کے رسول کے پاس آئے اور آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی میں نے اپنی بیوی کو حالت غیر میں شریک بن سمحا کے ساتھ دیکھا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ 4 گواہیاں لے کے آؤ، قسم دو، پھر تمہاری بات پہ یقین کروں گا۔ اللہ کے رسول گواہ تو میرے پاس موجود نہیں،
قسم دے سکتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے قرآن میں کوئی آیت نازل کر دے گا۔ اللہ نے قرآن میں لعان کی آیات نازل کر دی، الذین یرمون الی ازواجہم، لعان کی آیات آ گئی۔ اللہ کے رسول نے حضرت حلال کو بھی بلا لیا اور کہا کہ بھائی قسم دو، 4 قسمیں دیں کہ میں سچا ہوں، جو میں نے دیکھا ہے وہ صحیح ہے، اور 5ویں بار لعان کرتے ہوئے لعنت بھیجی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اس کی بیوی کو بھی بلا لیا، کہا کہ تمہارے خاوند کا یہ معاملہ ہے، لہذا لعان کی آیات نازل ہو گئی ہیں تو یہ معاملہ ہے، تم بھی قسمیں اٹھاؤ۔ جب وہ قسمیں اٹھا چکی، ایک قسم رہ گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَقِفُوهَا عَلَى مَوْجِبَةٍ، میرے صحابہ ٹھہر جاؤ، اسے سوچنے کا وقت دو، کیونکہ اس کے اوپر الزام لگا ہے، اس کے خاوند نے قسمیں اٹھا کے اپنی صفائی پیش کر دی ہے، اب یہ عورت ہے، اسے وقت دیا جائے، یہ سوچ لے، اگر تو یہ بات صحیح ہے تو اسے رجم کیا جائے۔ تو اس عورت نے کیا بات کہی تھی؟ اس عورت نے کہا لا افضح قومی سائر اليوم، میں قسمیں اٹھا لوں گی، میں قسمیں اٹھا لوں گی، آج کے دن میں اپنی قوم کو، اپنے خاندان کو لوگوں کے سامنے رسوا نہ کروں گی۔ وہ وقتی رسوائی سے بچ تو گئی، لیکن اللہ کے رسول نے 2-3 علامتیں بتا دیں کہ جب بچہ پیدا ہو اس میں یہ علامتیں پائی جائیں تو یہ حلال بن امیہ کا ہے، اگر یہ علامتیں پائی جائیں تو یہ بچہ شریک کا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوا تو اس کی علامتیں شریک کے ساتھ ملی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے لعان کی آیات نازل کر دی ہے، اب ان کا فیصلہ اللہ کے سپرد ہے۔ اس عورت نے اپنے آپ کو بچا لیا ہے، اگر یہ قسم نہ اٹھاتی میں اس کے اوپر زنا کی حد جاری کر دیتا کہ شادی شدہ عورت یا مرد اسے پتھر مار کے رجم کر دیا جائے۔ اس عورت نے اپنے خاندان کو بچانے کے لیے وقتی طور پر تو اپنے آپ کو بچا لیا، کیا میں اور آپ اپنے خاندان، اپنے بیوی بچوں کی عزت و ناموس کے لیے متکبر تو نہیں ہے، اکڑ تو نہیں جاتے؟ ہم اپنے پروں پہ پانی نہیں پھرنے دیتے، ہم کہتے ہیں جو میں ہوں میں ہی ہوں، میں بالکل صحیح ہوں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے متکبرین کا حشر بیان کر دیا ہے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک متکبر کا خاص طور پہ ذکر کیا ہے، من جر ثوبہ، جس بندے کا تہبند، جس بندے کی شلوار، جس بندے کی پینٹ اس کے ٹخنوں سے نیچے رہتی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا لم ینظر اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ اس کی طرف دیکھے گا نہیں۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ولا یکلمہم، ان سے بات بھی نہیں کرے گا، ولا یزکیہم، ان کا تزکیہ نفس بھی نہیں کرے گا، ولہم عذاب علیم، تو ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو میرے اور آپ کے لیے نصیحت یہ ہے کہ جہاں ہم جانور ذبح کرنے جا رہے ہیں تو وہاں اپنے آپ کو تکبر سے بچائیں۔ اگر میرے اور آپ کے اندر میں اور انا ہے، اسے بھی ذبح کر دیں، اس کی بھی قربانی کر دیں، اسے بھی ختم کر دیں۔ کیوں ہم انا میں اپنے رشتہ داروں سے دور ہیں، اپنے دوستوں سے دور ہیں، اپنے اعزاء و اقرباء سے دور بیٹھے ہیں؟ تکبر بہت بڑی لعنت ہے، اور یہ صرف اللہ کی صفت ہے، اللہ کو زیب دیتی ہے۔ میرے اور آپ کے لیے تکبر کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔